ہر آدمی جو سینے میں ایمان رکھتا ہے، کتاب و سنت سے جڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سنور جاؤں، میرے اخلاق، میرا کردار، میرے اعمال، ان میں حسین تبدیلیاں واقع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے انسان کوشش بھی کرتے ہیں، جد و جہد بھی کرتے ہیں، رستہ بھی تلاش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس رستے کا مسافر بن جاؤں جو رستہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خطا کاروں میں سے ایک بہترین خطا کار بھی ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو خطا کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جسے شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بدلنا چاہیے، جو ندامت محسوس کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ انسان سنورنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، اور اگر خود وہ بدل نہیں بھی پا رہا باوجود کوشش کے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کے دل میں ایک بڑی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد سنور جائے۔ بہت جھوٹا آدمی بھی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جھوٹ بولے، اس میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، اس سے یہ خطا ہو رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں بعض اوقات غلط بیانی کرتا ہوں، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا غلط بیانی کرے۔ جو آدمی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے کسی خطا میں، کسی غلطی میں، کسی جرم میں مبتلا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس رستے پہ چلے۔ اپنی اصلاح کی بھی فکر ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو کمزوریاں، جو غفلتیں، جو سستیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں وہ میری اگلی نسل میں نہ پائی جائیں۔ کیا کریں؟ سنورنے کا رستہ کیا ہے؟ بدلنے کا رستہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر درست ہونے کے لیے ہمارے پاس کون سی راہ ہے؟ تو قرآن مجید نے ایک مضبوط رستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا جی، کیوں جی؟ قبولیت ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ موبائل آپ کے پاس رہنا اور میں نے جانا ہے، لیکن آپ کی ساری توجہ موبائل پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، 2-4 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے، سب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ جو صالحین کی صحبت ہوتی ہے جو دلوں میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ 10 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں اور 9 اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جائیں تو امید ہے 10واں بھی بیٹھا نہیں رہے گا، وہ بھی کہے گا یار اب سارے جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ انسان کے اندر مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ذرائع علم کو بیان کرتے ہیں کہ انسان عالم کیسے ہوتا ہے، تو فاضل بریلوی نے ان میں سے ایک ذریعہ یہ بیان کیا ہے کہ صحبت علماء بھی آدمی کو عالم بنا دیتی ہے۔ صحبت علماء سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، صالحین کی، اور یہ آپ چھوڑ دیں بات کرنی کہ ہمیں صالحین ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون کون بندہ اچھا ہے، ہمارے ارد گرد اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں ہوتا کسی کے پاس بیٹھنے کا، وقت گزارنے کا۔
ہماری طبیعت نہیں ہوتی تربیت کے لیے کہیں جانے کی. ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں آج کل کسی کو مشہور آدمی سمجھ کے فوٹو کھنچوانے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جہاں جا کے ذرا گپ شپ کا موقع ملے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے. اچھی صحبت، صحبت صالحین اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنا انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے. اگر آپ کو صالحین کی صحبت میسر نہیں آتی، آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہے جو آپ کو تقوی کی طرف مائل کرے، تو آپ کیسے عبادت کی طرف رجحان کریں گے؟ آپ دیکھیے نا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو اور سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے، چونکہ شیر خدا کی عمر مبارک ابھی چھوٹی تھی، کون سا طریقہ ہے؟ تو کہا یہ دین اسلام ہے. کہتے ہیں رب نے توفیق دے دی، پیر والے دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا اور منگل والے دن میں نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی. اس نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا. صحبت صالحین. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر مصلی بچھا لیں، نماز کا ارادہ کریں، تو آپ کا بچہ جو 2-2.5 سال کا ہے جسے پتہ بھی نہیں نماز کیا ہے، وہ بھی آ کے مصلی پہ لیٹ جاتا ہے، سجدے کرنے شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ جو آپ کریں گے بچے بھی وہی کریں گے. آپ کے بچے آپ کو گھر میں قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کا خیال آئے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے. اچھی صحبت، نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کے پاس جانا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس درویش کے پاس جایا کرتے تھے، بظاہر انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اتنا بڑا ان کا علمی نام اس لحاظ سے نہیں پکارا جاتا تھا، اگرچہ بہت بڑے عالم تھے لیکن شہرت اس عنوان سے نہیں تھی. لیکن اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی. اگر دوست اور ارد گرد کا ماحول نہ بدلے، ماں باپ کے لیے جہاں یہ ضروری ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرے، ضروریات کو جمع کرے، وہاں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو صالح بنائیں، گھر کے ماحول کو نیک بنائیں. اگر ماں باپ کوئی بات کرتے ہوئے ایسا لفظ بولتے ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، تو وہ بھی بچوں کو بدخلق کرتا ہے. اپنے ماحول میں خوبصورتی لانے کے لیے اچھی صحبتیں، نیک لوگوں کے پاس آنا جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. انسان کا تعارف بن جاتے ہیں اس کے دوست. لہذا کریم فرماتے ہیں دوستیاں دیکھ کے لگایا کرو. تم دیکھو تمہارا دوست کون ہے، کس کے پاس آتے جاتے ہو. یہاں ہم سیاسی بیس پہ دوستیاں لگا لیتے ہیں، کوئی دنیاوی کام پڑ گیا تو کام نکل آئے گا، کوئی مشکل حل ہو گئی تو، اور بعض ایسی جگہوں پہ بھی دوستیاں لگا لیتے ہیں جو بہرحال درست نہیں ہے. اچھی صحبت. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں ایک شخص حج کرنے گیا تو بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، یا مینا میں جاتا تھا، یا مزدلفہ میں جاتا تھا، یا عرفات میں بیٹھا تھا، تو ہر جگہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو صالح بنا دے. تو جو لوگ اس کے زیادہ ساتھ تھے، جنہوں نے کئی دفعہ اسے یہ بات دہراتے اور یہ عمل دہراتے دیکھا تھا، وہ کہنے لگے میاں دوستوں کو نیک کر دے، کچھ اپنے لیے بھی مانگ. کہنے لگا اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں، یہ اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں. تو کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر میرے سارے دوست ٹھیک ہو گئے، نیک ہو گئے، تو میں خود بخود ہو جاؤں گا، چونکہ وہی میرے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہی میرے آگے پیچھے رہتے ہیں، انہی سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی میرے سفروں میں ساتھ ہو. صالحین کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں. اور اسی سے ملتی جلتی یہ بات عرض کروں گا، گفتگو بھی اس شخص کی سنیں اس کی گفتگو ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا باعث بنے، ہمارے صالح اعمال کی طرف رغبت کا باعث بنے. ہم ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بے باک کر دیتے ہیں. مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائیں تو بعض ایسی جگہوں پہ بھی گفتگو ہوتی ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے عملی کی طرف رغبت دی جا رہی ہے،
یعنی تقریر کرنے والا اگر کہے کہ تو اپنی نمازاں سام کے رکھ سڑکوں تے عشق ہے، تو اسے پوچھا جائے گا کہ نماز عشق رسول نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو عشق رسول میں صرف محفل ہی کرائی جاتی ہے، عشق رسول میں لنگر ہی کھایا جاتا ہے، نماز بھی عشق رسول میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کیا آپ لوگوں کو فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ جس سے بے عملی ظاہر ہو رہی، بد عملی اور خرابی پیدا ہو رہی؟ میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صالح تھے، نیک تھے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں جا کے بیٹھے کہ ان کا سارا مزاج ہی بدل گیا، حلیہ ہی تبدیل ہو گیا، رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا۔ آپ یہ لوگ ہمارے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم مانیں چاہے نہ مانیں، ہم دوسروں کا اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دوسروں کا اثر انسان قبول نہ کرے، انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبتیں، علماء کے پاس آنا جانا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کے پاس رہنا، بہت بڑے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، بڑا مضبوط حافظہ اللہ نے عطا کیا۔ جن لوگوں کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں وہ بھی امام اعظم کے مقلد ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت عطا کی تھی، تقوی عطا کیا تھا۔ اتنا علم ہے، اتنا فضل ہے، اتنی رعنائی ہے، اتنا حافظہ ہے، اور پھر اللہ نے حکمت عطا کی ہے، امام صاحب کو مسائل نکالنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا امام جعفر صادق کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتے، ان سے فیض لیتے تھے، اور فرماتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو مجھے امام جعفر صادق کی صحبت میں ملے ہیں تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ مجھے وہ 2 سال کی جو نیک آدمی کی صحبت تھی، اس صحبت نے میرے اندر تقوی پیدا کیا، عبادت کا نور پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی۔ میرے بھائیوں، خدا را اپنے ارد گرد کے ماحول کو درست کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو صالح اور خوبصورت سوسائٹی دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ کثرت سے استغفار کریں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، جو لوگ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں ان کے پاس بیٹھا کرو۔ وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں، وہ رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی، انہیں احساس ہوتا۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے جن کے ہم عرس مناتے ہیں، جن کی ہم یادوں میں بیٹھتے ہیں، یہ صرف شاگرد نہیں ہوتے تھے، یہ با ادب شاگرد ہوتے تھے۔ انہوں نے صرف دین نہیں پڑھا ہوتا تھا، انہوں نے تھوڑے جوتے بھی سیدھے کیے ہوتے تھے اساتذہ کے۔ یہ منسلک ہوتے تھے، فخر کرتے تھے اپنے مشائخ کی نسبتوں پر، اور پھر یہ کہیں مرید بھی ہوتے تھے، کہیں انہوں نے تزکیہ نفس کے لیے بھی وقت گزارا ہوتا، کہیں اخلاقی تربیت بھی کی ہوتی تھی۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، کو بڑی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، چھوٹے منہ سے بڑی بات۔ آج تو ہمارے مذہبی سٹیج اور مذہبی لوگ اور جلسے اور نعتیں اور آنا اور جانا اور سٹیٹس اور ویوز، اور جناب اتنا چل گیا اور اتنا بن گیا۔ ہم کیا دیں گے سوسائٹی؟ کیا سیکھیں گے لوگ اس ماحول سے، جس ماحول میں صرف کھینچا تانی، جس ماحول کے اندر اس طرح کا نظریہ بن گیا کہ چھپ جانے کو جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے، جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ ماحول ہی اور طرح کا ہو گیا، رنگ ہی اور طرح کا ہو گیا، کوئی اسلوب ہی نہیں رہ گیا، صحبت لوگوں کی بدل گئی۔ صالحین کے پاس بیٹھیں، اچھی باتوں کو سیکھیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے خوبی لے لیں اور خامی چھوڑ دیں، کوتاہیوں سے صرف نظر کریں۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ آپ سیکھیں، آپ خیر لے لیں جس سے ملتی، اس خیر کو اپنے دامن میں ڈالیں، ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے غلطیاں کمزوریاں دور کرنی شروع کریں، ورنہ ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ انسان کو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
تو ایک دفعہ کہا گیا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے وہ ڈھونڈ کے لائیں. تو اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ پوری بستی میں سے نیک آدمی تلاش. مکتوبات 2 صدی میں صوفیہ اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ سب سے نیک آدمی ڈھونڈ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے. اب کہا گیا اس کے ذمے لگائیں. حضرت موسیٰ نے اس کے ذمے لگایا کہ بستی میں سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لاؤ. نیک آدمی کے ذمے لگایا کہ سب سے، میرا خیال ہے یہ میرے ذمے لگتا تو 2 بندے نیک بچنے تھے، ایک میں، ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے، باقی سارے گناہگار تھے. جو میری ہاں میں ہاں نہ ملا ہے. آپ ناراض نہ ہونا، آج کل لوگ حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے، اپنے اپنے گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ. حضرت کلیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو گناہگار کو ڈھونڈ کے لا. تو وہ کہنے لگا حضور مشکل کام ہے، میں نے وہ اینک لگائی نہیں جس سے لوگوں کے گناہ نظر آئے. فرمایا نہیں، بس یہ کوئی پیار کی بات ہے، میں تجھے کہتا ہوں. تو اس بندے نے نظر ڈالی اور کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر وہ بندہ ڈھونڈ کے کسے لایا؟ اپنے گلے میں رسی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھما، تڑپ کے رویا. کہنے لگا حضور کچھ لوگ مجھے گناہگار محسوس ہوئے تھے اور ان کے گناہوں کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے. لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے. مجھے پتہ ہے، پتہ سارا ہے سردار نکیتیاں دا، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا ہوں، مجھے اپنی خطاؤں کا پتہ ہے. مہربانی کریں، میں ہی گناہگار ہوں. تو حضرت کلیم فرمانے لگے اب سمجھ آئی ہے تجھے اللہ نے کیوں شان عطا فرمائی. میرے بھائیوں، اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اچھے لوگ. میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں پیر بڑے جعلی ہیں. تو میں کہتا ہوں کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مرید بھی بڑے جعلی ہیں. ہوئے ہونا ناراض اللہ، میں پہلا گزارش کی تھی نہ ہویا جی. مرید بھی بڑے، ہاں ناراض نہ ہونا. اگر کوئی تگڑا پیر سمجھ کے مرید ہو گئے ہو تو جعلی مرید ہو. ہاں اگر کسی سیاسی بیس پہ بیعت ہو گئے ہو تو جعلی مرید ہو. مرید بھی جعلی کیوں؟ کہ تو اس لیے مرید ہو گیا ہے کہ میں تویز اچھا مل جائے گا اور کام چل جائے گا. اس لیے مرید ہو گیا کہ او ہو رش بڑا ہے تو ذرا معاملہ آگے چلا جائے گا. وہ سینکڑوں سال پہلے حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ تے جو ملے طالب زردہ ہوں. یہ تو مال کے طالب ہیں. رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہوں. یہ تو مال کے لیے آئے. یہ تو چاہتے ہیں کوئی ایسے، کوئی پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ دے جو گلے میں رکھوں نوٹ ختم نہ ہو. یہ تزکیہ نفس کے لیے تو آئے نہیں، تربیت کا تو مزاج ہی نہیں، سیکھنا تو چاہتے ہی نہیں. اور پھر میں کیا عرض کروں، جب پیروں کی لڑائیاں مرید سلجھائیں گے تو ان کی تربیت تھوڑی ہوگی. ان کی کوئی تربیت ہوگی، انہیں تو پتہ چل جائے گا کون کون اپنے نفع کے لیے مجھ سے کیا کرا رہا. اچھی صحبتوں میں بیٹھے اور صالحیت کا مزاج اختیار کریں. میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ ہجوم بنتا جا رہا ہے. ہر آدمی ایک نئی سوچ اور ایک نیا زاویہ نگاہ پیش کرتا ہے. الجھے ہوئے خیالات، بکھری ہوئی سوچیں، وسوسوں کا غلبہ، ٹوٹتی بکھرتی باتیں، چھوٹی چھوٹی گروہ بندیاں، چھوٹی چھوٹی اہل حق کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروپ. یہ انداز درست نہیں ہے. اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے بزرگوں کی کتب کا مطالعہ کریں. آپ ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، کردار کو سنوارنے کے لیے.
لب و لہجے کو بدلنے کے لیے آپ اللہ کے بندے جو ہوتے تھے ان کی خدمت میں جو بیٹھتا تھا اس کا رنگ بدلتا تھا. میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں, آپ توجہ فرمائیے گا. حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی, وہ بار بار دعا مانگتی, یا اللہ راضی ہو جائے. تو حضرت رابعہ پردے کے پیچھے سے بولی, کہنے لگی چلے بس کریں, کچھ آگے بھی مانگیں. تو کہنے لگے آپ کیوں اس پر ناراض ہو گئی ہیں؟ تو فرمانے لگی پہلے یہ جتنے لوگ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یہ سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں نا, یہ سارے اللہ سے راضی ہیں؟ یہ سارے اللہ سے, چونکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. کامیابی یہ ہے کہ اللہ بھی بندے سے راضی ہو اور بندہ بھی اللہ سے راضی ہو. وہ صبح شام شکوہ نہ کرے کہ یہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا. توجہ ہے آپ کی میری بات؟ وہ ہر وقت شکوہ نہ کرے, بلکہ اللہ بندے سے راضی ہو اور بندہ بھی اپنے اللہ سے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جا, وہ تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جا. راضی رہنا سیکھیں. بڑا ہی شکوہ ہے لوگوں کی زبانوں پر, بڑے ہی شکوے. ہم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں, نہ کوئی ادارہ چھوڑا ہے پاکستان کا شکوہ کر کر کے, اعتراض کر کر کے, نہ کوئی جماعت چھوڑی ہے, نہ کوئی مذہبی آدمی کو ملتا ہے آپ کو جو ٹھیک ہو, کوئی نہیں. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے, بس سب ختم ہو جائے میں بچ جاؤں. سب کے خلاف مہم چلاؤ. شریف رکھیں جی, تھوڑی دیر بات کرنے دیں, آپ کا انتظام بڑا اچھا ہے, بس بات ختم ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بات مکمل کر لوں اور بات کو سمیٹتا ہوں. بھائیو, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں. ہر شخص کی ہر مقام پر ضرورت ہے. یہ کوئی عزت نہیں ہے ہمارے ہاں یہ اللہ ماشاء اللہ ساؤنڈ چلانے والے کی. کبھی کسی نے اسٹیج پہ بیٹھے دیکھا اس کے گلے میں کبھی کسی نے ہار ڈالا ہے؟ لیکن اگر ساؤنڈ ہی نہ چلے محفل چلتی ہے تو قدر مانو نا, اس کی بھی کوئی قدر ہے. یہ الیکٹریشین جو پنکھے لگاتا ہے اور چلاتا ہے, یہ آج نہ چلے ہوئے ہوتے تو کتنی گھٹن ہو جاتی. لیکن کیا قدر ہے, ہر شخص جہاں ہے وہ راضی رہے کہ رب نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑی شان سے, اپنے مالک کی رضا پہ اور تقسیم پہ راضی رہیں. میں اکثر محبت سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں, جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. یہ بطور شکر کے کہتے. تو اچھی صحبت اختیار کریں, ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے شکر مزاج میں پیدا ہو, صبر پیدا ہو, تحمل پیدا ہو, بردباری پیدا ہو, عبادت کا ذوق پیدا ہو, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طبیعت پیدا ہو. نکل آئیں کیمروں کی دنیا سے باہر, اور نکل آئیں آپ لائکس اور کمنٹس کی دنیا سے باہر, اور مہربانی کریں دنیا شیشوں کے اندر نہیں شیشوں کے باہر ہے. باہر نکلیں, حقیقت کی زندگی گزاریں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو آباد و شاد رکھے. عزیز دوستو, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جو سابقون الاولون ہیں, جو بالکل آغاز میں ہی دائرہ اسلام میں حاضر ہوئے, نبی کریم علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے بالکل شروع میں فیض یاب ہوئے, ان کا ذکر فرمایا. فرمایا والسابقون السابقون, سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے. اولئک المقربون, فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب والے, یہ قریب کے لوگ. عزیز دوستو, وہ لوگ بڑے خوش نصیب خوش بخت قرار پائے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے فیض پایا اور پھر آسمان ہدایت کے ستارے بن کے چمکے. اگرچہ تمام صحابہ کی عظمتیں, تمام کی بلندیاں اور تمام کی رفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسی ایک صحابی کا بھی مرتبہ و کمال بیان نہیں کیا جا سکتا,
لیکن خلفائے راشدین جن کو چار یار کے نام سے بھی امت میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی فضیلتوں اور عظمتوں کا کیا کہنا۔ ہم نے اپنے زمانے میں بڑے لوگوں کے پروٹوکول دیکھے ہیں، لوگوں کا شاہانہ اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا دیکھا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو حکومت کی باغ دور سنبھالتے ہیں، ان کے تو حالات ہی بڑے انفرادی ہو جاتے ہیں۔ ان کے عوام جن ملکوں میں ایسے حکمران ہوتے ہیں، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے ٹھاٹ پاٹ والے بادشاہ سے ہم کبھی ملاقات بھی کریں گے۔ تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا عام آدمی کہ میں جاؤں اور جا کے وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے یا کسی وفاقی وزیر سے بھی میں ملاقات کر سکوں۔ ہمارے ہاں اس کو عام آدمی بالکل محال سمجھتا ہے، بلکہ جس شعبے کا کوئی وزیر ہوتا ہے اس سے متعلقہ بھی اگر کسی شخص کو کوئی کام پڑ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ بڑا جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے، لیکن اس وقت کو آپ سوچئے جب کیسر و کسریٰ حکمران تھے اور عجیب ان کی حکومتیں تھیں کہ جن میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ بکتے تھے، بوڑھے ماں باپ کو جا کر کے لوگ بیچ آتے تھے، اور پھر مطلق العنان سمجھنے والے اپنے آپ کو وہ حکمران، کسی کی جرت کیا ہے ان کے محل تک رسائی پا سکے، ان سے بات کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مدینہ منورہ کی وہ ریاست وجود میں آئی جہاں سے پوری دنیا پہ رحمت کا سایہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریاست کی تشکیل کے بعد لوگوں نے ایک عجیب اور بالکل انفرادی اور بالکل الگ تھلگ اور خوبصورت نظارہ دیکھا۔ اب لوگ چاہتے تھے کہ اس کا تسلسل ہو، یہ جو حضور نے کرم نوازی فرما کے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں تو ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے، اور ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ان کی دل کی دھڑکنیں بھی ادب کے ساتھ آواز دے رہی تھیں۔ اس ماحول میں وہ شخص آیا اور صحابہ کے وہ ادب والے لہجے اور وہ سکون، اطمینان اور قرار والا ماحول اس نے دیکھا تو وہ کانپنے لگا۔ اچانک انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضر ہو جائے، وہ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر راشا طاری ہو گیا۔ تو کریم فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو عرض گزار ہوا کہ میں مدینے کی سلطنت کے امیر کے پاس آیا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے بادشاہوں سے ملنے کے۔ بات کہاں کی تھی، کہاں چلی گئی؟ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تم تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو بھائی حکومت کو، ریاست کو، سلطنت کو وہ تصور دینا کہ جس میں کسی شخص کو کوئی مشکل محسوس نہ ہو، عام آدمی یہ سمجھے کہ میری رسائی بڑی آسان ہو گئی اور میرے لیے یہ معاملہ بڑا قریب ہو گیا۔ خلفائے راشدین نے اس خوبصورتی سے اس نظم کو چلایا ہے، اس حسن کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھے۔ انصاف لوگوں کو لوگوں کی دہلیز پہ ملتا، بادشاہ سلامت جن کو لوگ بادشاہ سلامت اپنے دور میں سمجھتے تھے، پھر وہی سلطنت وہ روپ اختیار کر گئی کہ پانچوں وقت خلیفۃ المسلمین مسجد میں حاضر ہے، نماز کے بعد اپنی بات ان سے کی جاتی ہے، وہ بات سنتے ہیں ان کے ساتھ۔ ذرا اس کو سوچئے تو صحیح کہ آپ جائیں، چلے کسی شہر میں بھی دارالحکومت ہو لیکن آپ پہنچ جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے جی،
یہ تو وہ آدمی کام کرے گا جو سامنے بیٹھے گا. آپ لوگ چھوڑ دیں اسٹیج والے نہ موبائل چلائیں. اللہ جزا دے. آپ تو بات سنیں نا بھیا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. ساری قوم کو صحافی تو نہیں نہ بنانا کہ سارے موبائل ہی چلائیں. باقی بھی کئی کام کرنے والے وہ بھی کرنے. آپ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی آپ اس تصور کو سوچئے کہ آپ چلے گئے دارالحکومت میں اور آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں صرف نماز پڑھنی ہے اور نماز پر آپ کی امیر سے ملاقات ہو جائے گی. ایک ایسا آسان کام ہے. کسی بھی قوم کے لیے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ جا کے وہاں نماز ادا کریں گے, ملاقات ہو جائے گی. اور اس طرح کی بھی کیفیات ہوئی کہ شاہ روم نے ایک شخص کو بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں. اس نے آ کر کے پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو کہا مسجد میں ہوں گے. کہا نہیں ان کا محل. کہا ہمارے امیر کا محل نہیں ہوتا. آج کے مسلمانوں کے آپ محلات دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ رنگ کیا ہے اور لوگ کس رستے پہ چل پڑے. کہا مسجد میں ملاقات ہو جائے گی. وہ مسجد میں گئے تو جان کر کے پوچھا مجھے امیر سے ملنا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ یہیں تھے, یہ باہر نکلے ہوں گے. تو کہتے میں باہر نکلا تو ایک اور صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے باغ میں تشریف لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. کہتے میں حیران ہو گیا. دیکھیں نا آج کل ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ایک صوبائی ممبر بھی سڑک پہ چڑھ جائے تو رستہ نہیں ملتا. کہتے فلاں صاحب جا رہے, رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, کیا ہونے لگا ہے؟ کہتے پروٹوکول جا رہا ہے. اچھا بھئی آپ پہلے گزر جائیں, چونکہ آپ خادم جو ہوئے قوم کے, خادموں کو پہلے ہی گزرنا چاہیے. جو مخدوم ہیں وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں بیچارے پیچھے پیچھے لائنوں. تو امیر المومنین باغ میں, اور باغ میں بھی ایک درخت کے سائے میں مٹی کی اینٹ کا سرانہ بنائے جناب عمر آرام فرمائے. تو وہ شخص کہتے ہیں جناب عمر کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تو میں تڑپ گیا. میں نے کہا انصاف کر کے سوئے ہو نا, تو یہاں بھی ٹھنڈی نیند سو رہے ہو, آرام کی نیند سو رہے ہو. خلفائے راشدین کے بارے میں اپنے تصور کو سمجھیے. یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یکساں ڈھالا ہے, اپنے اندر انقلاب برپا کیا ہے. ان کی جو فضیلتیں ہیں, ان کے جو فضائل ہیں, کمالات ہیں, وہ وراء الورا ہیں. لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو رئیس اعظم ہیں, مالدار ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے. یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں, اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے, اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی. اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں. یہاں حال یہ ہے, اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر, لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا, بازار کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا, کاروبار نہیں کرنا, بچوں کا پیٹ نہیں پالنا, ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں. جناب کیا مطلب, آپ امیر المومنین ہیں. فرمایا وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے. اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی. میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں. اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں, آپ مہربانی فرمائیں. یہ سادگی, یہ رویہ, یہ انداز. عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے اور کچھ یتیم بچیاں تھیں, ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے. امیر المومنین خدمت کرتے, مسجد میں نظر آتے, لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے, اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے ایک رستے میں اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے, مجھے یاد آ گیا ہے تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے. اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے. وہ معرفت کی خاص بات, آپ سمجھیے اس بات کو.
وہ حقیقت پسندی کے جملے، وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت، پتہ کیا ہے ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے۔ صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی، تازہ دم لوگ ہوتے تھے، عقائد کے پختہ، فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے، اور تازگی آتی تھی محافل اور مجالس میں حاضر ہو کر۔ یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی، اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، پھر لوگ فوراً پوچھتے کیا کہا ڈاکٹر نے، چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوں گے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں، کہتے میں فلانی دوائی کھا دی تھی، اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ وہ اللہ کے بندے تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں بابا میں لے آیا ہوں آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ کہا حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کیا انداز گفتگو ہے؟ آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر بھر نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا۔ یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا، لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے، میرٹ، یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے ہیں، معیار کیا ہے۔ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی سادگی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے، اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے ہیں، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے ہیں دنیا ویندی نہیں پئی میرے یار۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں، انوکھا جو بن کے آیا ہے۔ لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے۔
وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے ہیں۔ کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین ہیں آپ، 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس۔ وہ جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے؟ اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم۔ حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کریں کرتا تو نیا لے لے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ پیوند کا بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا۔ وہ ہماری دادیاں، مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھیں کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا، ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے، تروپے دے تروپے لگ گئے۔ تو یہ کام ہوتا تھا کئی جگہ، کئی لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے۔ خیر اب نہیں ہم دیکھتے، اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے، اب تو ختم ہو گیا، لیکن پیوند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے۔ تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیوند ہیں کہ مزید اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لے، اسلام میں 100% جائز ہے، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لی ہے؟ اور پھر یہ کہ 25 ہزار دینار، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کے حصے میں بھی آتے ہیں، پر وہ سارے بانٹ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے کہنا ہے کہ ایک کرتا ہی نیا لے لیں، تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے بات بھی ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ بات بتائیں نا، کون جناب عمر سے کہے گا کرتا خریدنے کا؟ تو ایک صحابی بولے، یہ دیکھو ان کا اعتماد کیسا تھا۔ آج کچھ بدنیت لوگ کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا انداز کیسا تھا؟ ایک صحابی بولے اور کہنے لگے میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جن کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالتے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں صحابہ کے اجماع تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات ٹال نہیں سکتے۔ کہاں سے لائے ہو تم وہ چیزیں اٹھا کر کے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ دھرتی میں اگر کوئی کسی کی عزت کر کے دکھا سکتا ہے تو صحابہ نے تو ایک دوسرے کی کر کے دکھائی ہے۔ یہی تو معیار ہے ہمارے لیے جینے کا، سمجھنے کا، اور اپنے لیے فیوز و برکات لینے کا۔ بھائیو یاد رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کہیں گے تو وہ کرتا لے لیں گے۔ حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں، کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ کہنا بھی چاہیے، بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں۔ کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں مزاج جانتا ہوں، اس منصب کے بارے میں مولا علی اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہے۔ کہنے لگے میں امیر المومنین سے نہیں کہوں گا، ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے صحابہ، پیغام دیا جناب عمر دوڑے ہوئے آئے۔ کچھ جگہوں پہ نہ آنا چاہیے، بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ جگہوں پہ چلے جانا چاہیے، کچھ لوگوں کی بات مان لینی چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ دلیل نہیں، ہر جگہ ابحاث نہیں۔ حضرت عمر فوراً حاضر، اماں جی حکم ہو۔ امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور نیا کرتا پہننے میں دین منع بھی نہیں کرتا، تو اگر آپ ایک کرتا نیا خرید لیں تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے آ جائے گا، لیکن ایک بات عرض کر لوں۔ کہا کہیے۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں میں ہوں نا، میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا، میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے، ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے،
ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہیں جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا۔ بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی، اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے، اسی سادگی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر فیصلوں کی جرت تھی، اٹل بات کرنا، اصول پسندی پہ قائم ہونا، اور ہمیشہ احقاق حق کے لیے کھڑا رہنا، اور اسلامی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہنا، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار تھے نا، ان کی سخاوت سے تو زمانہ آگاہ ہے، لیکن جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو 17 پیوند ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتے ہیں۔ اپنی مقدس زندگی کو سادگی سے گزارا، عاجزی سے گزارا۔ میں کیسے عرض کروں کہ مسائل میں جکڑی ہوئی قوم ان لوگوں سے جب کام کہتی ہے جن کو وہ ٹیکس بھی دیتی ہے، جو ان کی ٹیکس سے تنخواہ بھی پاتے ہیں، تو ڈر ڈر کے سہم کے بیچاروں کو بات کرنی پڑتی ہے۔ لوگ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔